اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید صدق اللہ العظیم۔ سورۃ ابراہیم، سورت نمبر 14 شروع ہو رہی ہے۔ سبق نمبر ہمارا 134 نمبر سبق ہے۔ سورۃ ابراہیم کی پہلی 12 آیات ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلی آیت میں کی ابتدا ہو رہی ہے الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتایا جا چکا۔ کتابن یعنی یہ ایک کتاب ہے، انزلناہ ہم نے اس کو نازل کیا۔ قرآن مجید ایک کتاب ہے، یعنی دیکھیں جب نازل ہو رہا تھا اس وقت تو یہ کتاب نہیں تھی، اس وقت تو اللہ کا کلام تھا، کتاب کی شکل میں تو نہیں آئی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا کتاب ہے، یعنی اس کے مستقبل کی پیشین گوئی کرتی۔ یہ بذات خود ایک معجزہ ہے۔ کتاب، یہ کتاب ہے، انزلناہ ہم نے اس کو اتارا، الیک آپ کی طرف۔ کتنی باتیں کلیئر ہو گئی۔ یہ کتاب کی شکل بنے گی، اس پر ایمان لے آؤ، اور یہ ہم نے اتارا ہے، اللہ کا کلام ہے، الیک محمد عربی کی طرف اتارا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لے تاکہ تخرجا، اے محمد آپ نکالو، الناس لوگوں کو۔ اللہ نے اسے اس لیے اتارا کہ آپ نکالو لوگوں کو۔ کس سے کے ذریعے سے نکالیں گے؟ قرآن کے ذریعے سے۔ لتخرج الناس، کہ لوگوں کو نکالے، من الظلمات اندھیروں سے۔ ظلمات کس کی جمع ہے؟ ظلمہ، ظلمہ اندھیرا، ظلمات اندھیرے، الی النور روشنی کی طرف۔ دیکھیں اندھیرے کئی ہیں، روشنی صرف ایک ہے، النور، انوار نہیں کہا، اور ادھر ظلمہ کی جمع ظلمات کہا، کیونکہ گمراہی کے کئی رستے ہیں، ہدایت کا ایک ہی، نور ایک ہی رستہ ہوتا ہے۔ کسی اسٹوڈنٹ کے لیے بہترین یہ ہے کہ جس چیز کا ٹائم ہے اسی کام کے لیے بیٹھ جائیں، تو سمجھیں اب یہ ہدایت اور نور کی طرف ہے۔ اپنے اس عمل کے لحاظ سے، اور باقی ظلمت اور اندھیرے اور گمراہی اس کے کئی رستے ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اچھے تعلیم بننے کے لیے ایک ہی رستہ ہے، کلاس کو اٹینڈ کرو۔ برا بننے کے کئی رستے ہیں۔ تو ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے حکم سے۔ اور وہ ہدایت کا رستہ اور نور کیا ہے؟ إِلَى صِرَاط، رستے کی طرف لے آئیں، العزیز زبردست ذات کے، الحمید قابل تعریف ذات کے۔ جو ذات تعریف کی حقدار ہے، جو ذات زبردست ہے، اس کے رستے کی طرف لوگوں کو لے آئیں، یہی نور ہے، اور وہ آپ لائیں گے قرآن کے ذریعے سے۔ اللہ، یہ العزیز الحمید کون ہے؟ اللہ، اللہ ہے، الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہی جس کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ۔ لیکن جو کافر ہیں وہ یا آپ کو نہیں مانیں گے، یا قرآن کو نہیں مانیں گے، یا کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو نہیں مانیں گے۔ تو سن لیجئے، وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے ویل ہے، انکار کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، من عذاب بن شدید۔ کون سی ہلاکت کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے؟ من عذاب شدید، شدید قسم کے سخت عذاب کا ان کو ڈرایا جا رہا ہے۔ ویل، ان کے لیے ہلاکت ہے، سخت عذاب ہونے والا ہے۔ یہ کافر کون ہیں؟ نبی کا انکار، رسول کا انکار، قرآن کا انکار، یا اللہ کا انکار، یا ان کا انکار نہ کریں لیکن ان کے حکموں پر عمل نہ کریں تو اب بھی کفر کی طرف بڑھ جائیں گے۔
یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو چاہتے ہیں، دنیا کی زندگی انہیں مستحب ہوتی ہے، پسند ہوتی ہے، علی الآخرہ، کس کے مقابلے پر؟ آخرت کے مقابلے پر، وَيَصُدُّونَ، اور یہ روکتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے۔ پہلے تو خود روکیں گے، اگر خود جرأت نہیں ہے تو خود ان کا کردار اتنا گندا ہوگا کہ دوسرے لوگ ان کے کردار کی وجہ سے ایمان کی طرف، اسلام کی طرف نہیں جائیں گے۔ لوگوں کو اپنے کردار میں ایسا دکھائیں گے کہ اسلام کی طرف کہنا نہ پڑے، لیکن پھر بھی یہ اسلام کی طرف نہ جائیں۔ یہ کافر بھی کرتے ہیں، اور کوئی بد نصیب مومن ہیں جو بظاہر مسلمان ہیں مگر اپنے کرتوت اس قدر غلط کر رہے ہیں کہ وہ رکاوٹ بن رہے ہیں اللہ کے دین میں۔ کسی کہنے والے نے بجا فرمایا تھا، اب کسی کے اسلام نہ لانے کی وجہ لوگ اسلام پڑھتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ان کا دل کھینچتا ہے، نبی کی سیرت پڑھتے ہیں، واری واری ہوتے ہیں، مگر مسلمان نہیں ہوتے۔ کیوں؟ وہ دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے اس نبی اور قرآن کو ماننے کے بعد، ان کے کرتوتوں سے اچھے تو ہم تھے۔ تو کون رکاوٹ بن رہا ہے اسلام لانے میں؟ خود مسلمان بھی بن رہا ہے۔ اور کافر اپنے دین میں ایسے اٹریکشن پیدا کر دیتا ہے، لوگوں کو ایسی عجیب اٹریکشنز کی طرف لے آتا ہے، ایسے لطف اور مزے کی اور انجوائمنٹ کی طرف لاتا ہے کہ لوگ سیرے سے دین کی طرف نہ جائیں۔ یہ بھی رکاوٹ بنانے والی بات ہے۔ فرمایا الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر پسند کرتے ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ویبغونہا، اور اس میں تلاش کرتے ہیں، ایواجا، کجی، ٹیڑھا پن۔ لوگوں کو جان بوجھ کر دین کے بارے میں ایسی باتیں کریں گے کہ لوگ دین سے بدظن ہو جائیں۔ جیسے میں نے بتایا تھا، کئی ٹی وی اینکر جس طرح کے پروگرام کرتے ہیں، دینی پروگرام، وہ لوگوں کو دین کی طرف لانے کی بجائے دین سے متنفر کرنے والے ہیں، اور عجیب عجیب سے اشکالات پیش کرتے ہیں، اور دین کے اندر عجیب عجیب سے ٹیڑھ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، صرف اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے۔ تو بہرحال فتح دیا کہ جو لوگ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں آخرت کے مقابلے پر، اولئک فی ضلال بعید، وہ بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ فی ضلال، گمراہی میں ہے، بعید، دور کی، کیونکہ جو بندہ جتنا صحیح رستے سے دور ہو جائے گا، دور تک گمراہ ہو جائے گا، پھر واپسی اس کی اتنی زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ آگے فرمایا وما ارسلنا من رسول، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی رسول کو الا بلسان قوم ہی، مگر اس کی قوم کی زبان میں، لیبین لہم، تاکہ وہ ان کے لیے واضح کر سکے۔ دیکھیں، ہر نبی کے جو ابتدائی مخاطب ہوتا ہے، نبی اس کے ذہن کو اور اس کی زبان کو سامنے رکھ کر تبلیغ کرتا ہے۔ حضور کی امت تو قیامت تک مختلف زبانوں والے ہیں، لیکن فرسٹ آف آل جن کو سمجھانا ہے، جنہوں نے پھر آگے سمجھانا ہے، وہ پہلے والے وہ عربی تھے، پھر ان کو تعلیم دی کہ تم اور زبانیں سیکھو اور آگے نکلو۔ آخر پہلے تو ایک ہی زبان میں بات ہوگی نا، تو اس کے لیے اللہ نے کس زبان کا چناؤ کیا؟ عربی کا۔ تو فرمایا ان کو اسی زبان کے لوگوں میں بھیجا جاتا ہے، جس زبان کے لوگوں میں بھیجا جاتا ہے وہی زبان میں وہ تبلیغ کرتے ہیں، لیبین لہم، تاکہ ان کے لیے واضح کر سکیں۔ اگر زبان کا فرق ہوگا، اگر زبان کا بیریئر ہوگا درمیان میں، تو بات کر تو لیں گے، کلیئر نہیں کر سکیں گے، لیکن نبی نے تو پورا کلیئر کرنا ہوتا ہے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی اللہ ہی تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی آیتوں کے ساتھ، ان اخرج قومک، کہ اپنی قوم کو نکالیے، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف،
جیسے نبی پاک کا کام ہے قرآن کے ذریعے سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کی آیات اور تورات کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہی سے اور اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کی کوشش کی۔ وَذَكِّرْهُمْ، اور تم ان کو یاد دلاؤ، وَذَكِّرْ، اور یاد دلاؤ، ہم ان لوگوں کو، بِأَيَّامِ اللہ، اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ اللہ کے دنوں سے مراد ہیں وہ دن جن میں اللہ نے اپنی قدرت سے، خاص قدرت سے واقعات انجام دیے۔ قوم نوح پر جو عذاب آیا عام روٹین کا تو نہیں تھا، تو یہ ایام اللہ، یوم ہے، ایک دن ہے، اور ایام یوم کی جمع ہے، اللہ کے دن، یعنی یہ خاص خاص دن۔ قوم لوط پر جو عذاب آیا، قوم سمود پر جو آیا، قوم شعیب پر جو آیا، آل فرعون جو ڈوب گئے، موسیٰ نکل گئے وہ ڈوب گئے، تو یہ کیا ہے؟ ایام اللہ۔ فرمائے ان کو اللہ کے ان دنوں کی یاد دلائیے، یعنی عبرت حاصل کریں یہ واقعات پڑھ کر، سن کر۔ ان فی ذالک لآیات، کیونکہ ان چیزوں میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں، یقیناً ان میں نشانیاں ہیں، لکل، ہر اس آدمی کے لیے، صبارن، جو خوب صبر کرنے والا ہو۔ صبار تو وہ ہے جس کے اندر خوب حوصلہ ہے اور بڑا صبر ہے۔ شکور، اور بڑے شکر گزار۔ تو اللہ تعالی کی ان ایام میں نشانیاں ہیں ہر اس آدمی کے لیے جو بہت زیادہ صبر اور شکر کا خوگر ہے۔ اب ایام اللہ میں سے کچھ کا حصہ سنایا جا رہا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، علیکم، تم پر، اذ انجاکم من آل فرعون، جب اس نے فرعون کی آل سے تمہیں نجات دی۔ ارے فرعون سے نجات کوئی چھوٹی موٹی بات تھی؟ بڑی تکلیفیں اٹھائی مسلمان اس وقت کے بنو اسرائیل نے۔ یسومونا، وہ آل فرعون تکلیف دیتے تھے، تمہیں سوء، برا، العذاب، تکلیف۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہاری نرینہ اولاد کو تو ذبح کر دیتے تھے، گھر میں بیٹا پیدا ہوا ذبح کر دیتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور بیٹی کو زندہ رکھتے تھے کہ یہ پوری عورت بنے گی اور پھر ہمارے کام آئے گی۔ وَيَسْتَحْيُونَ، اور وہ زندہ رکھتے تھے، نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو، یعنی وہ بھی کوئی تمہارے فائدے کے لیے نہیں بلکہ اپنی خباثت کے لیے۔ وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس چیز کے اندر بلاء، آزمائش ہے، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی۔ کتنی بڑی آزمائش تھی، اللہ نے اس سے تمہیں چھڑوایا، کتنا بڑے اللہ کا یوم تھا یہ سارے واقعات سنتے جائیے۔ فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ، اور جب اعلان کیا، ربکم، تمہارے رب نے، لَإِن شَكَرْتُمْ، کہ اگر واقعی تم لوگوں نے شکر کیا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں خوب بڑھاؤں گا۔ ازیدو، یہ یزید بھی اسی سے ہے، یزید وہ بڑھاتا ہے، ازیدو میں بڑھاتا ہوں۔ ازیدن، میں ہر حال میں، لَأَزِيدَنَّ، میں ہر حال میں بڑھاؤں گا، تم لوگوں کو، یعنی اگر تم شکر کرو گے نا میں اور دوں گا۔ تم 10 روپے پہ شکر کرو گے میں تمہیں 100 والا بناؤں گا، تم 100 پہ شکر کرو گے میں 1000 والا بناؤں گا۔ والا ان کفرتم، اور اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی، یقیناً میرا عذاب، لشدید، بہت سخت ہے۔ دیکھو فرعون سے ہم نے تمہیں چھڑوایا، شکر کا موقع تھا کہ نہیں کیا؟ کہنے کو تم نے لفظوں میں شاید الحمدللہ کہہ بھی دیا ہو، اظہار مسرت کر بھی لیا ہو، لیکن شکر کا تقاضا کیا تھا؟ اللہ کے آگے جھک جاتے، تمہارے ماتھے رگڑتے تم اپنے اللہ کے آگے، تم بچڑے کی پوجا میں لگ گئے تھے۔ کچھ ہی عرصہ گزرا، بچڑے کی پوجا، تمہیں اللہ نے آزاد ملک دیا، تم نے کیا شکر کیا؟ اسلام کے نام پر لیا تو اسلام نافذ کر دیا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ ناشکری ہے، اللہ سے وعدہ کرو، اللہ تو ہمیں آزاد وطن دے، ہم یہ کریں گے، اور اللہ دے دے پھر تم نہ کرو۔ یہ المیہ کی بات ہے، یہ بڑے سوچنے کی بات ہے آپ سب کے لیے۔
وقال موسیٰ، اور حضرت موسیٰ نے بھی سمجھایا تھا اپنی قوم کو، فرمایا تھا ان تکفروا، اگر تم نے ناشکری کی، تم لوگوں نے، ومن فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سب نے، یعنی بنو اسرائیل، اگر تم کیا چیز، پوری دنیا کی ہر چیز بھی اگر اللہ کی ناشکری کرے، فإن اللہ لغنی، اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، حمید، قابل تعریف ہے، جتنی ناشکری کر لو اللہ کو نقصان، اللہ کو تمہارے شکر کی ضرورت، تو کس کو ضرورت ہے پھر؟ تمہیں خود کرو، تمہیں خود اس کا بینیفٹ ملے گا، اس کے بینیفیشل تم خود ہوگے، تو کرو، لازیدنکم، پھر میں اسے اور بڑھاؤں گا، بینیفٹس اور دوں گا۔ الم یاتکم، کیا تمہارے پاس نہیں آیا، نبأ خبر، الذین، ان لوگوں کی، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم، وعاد، اور عاد کی قوم، وثمود، اور قوم سمود، ارے ان کی خبریں نہیں آئیں؟ عقل مند کو تو ایک واقعہ کافی ہوتا ہے، ایک کہانی سنا دو، عقل مند بچہ فوراً کہتا ہے مما ہاں ٹھیک ہے میں آئندہ نہیں کروں گا، ایک کہانی چھوٹی سی سنا دو۔ تم ایسے ڈھیٹ بن گئے ہو، تمہیں سچے واقعات بتائے قوم نوح کے، قوم عاد کے، قوم سمود کے، کیا یہ باتیں تمہیں نہیں پہنچی؟ والذین من بعدہم، اور خود ان لوگوں کے بھی واقعات آئے جو ان کے بعد تھے، قوم فرعون ان کے بعد ہے، قوم شعیب ان کے بعد ہے، قوم لوط ان کے بعد ہے، اور بھی کئی واقعات ہمارے سامنے ہوتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ اچانک کسی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ لا یعلمہم، اور اتنے واقعات اللہ نے بتائے کہ لا یعلمہم، انہیں کوئی نہیں جانتا، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ کئی ایسے واقعات ہیں جو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، اللہ جانتا ہے۔ جاءتہم رسلہم، ان لوگوں کے پاس ان کے رسول آئے، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، کھلے دلائل لے کر آئے، فردو، تو ان کافروں نے ردو، لوٹا دیے، ایدیہم، ان رسولوں کے ہاتھ، فی افواہم، ان کے منہوں پر، یا ان کافروں نے اپنے ہاتھ لوٹا دیے ان کے منہوں پر، یعنی ان کے منہ بند کیے انہوں نے، بس کریں، بس ہم نہیں سنتے، ہمیں مزید نہ سنائیں، ہمیں مزید قرآن نہیں سننا، ہمیں مزید تورات نہیں سننی، ہمیں مزید اللہ کا کلام نہیں سننا، ہم نے مزید آپ سے تبلیغ نہیں سننی، آپ سے اور نصیحتیں نہیں لینی، ان کے منہ بند کر دو۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو ان کے منہوں پر انہوں نے اپنے ہاتھ لوٹائے، ان کو، وقالوا، اور کہنے لگے، انا کفرنا، ارے ہم نے تو کفر کیا، بما ارسلتم بہ، جس چیز کو تم لے کر بھیجے گئے ہو، دے کر بھیجے گئے ہو، ارسلتم، تم لوگ بھیجے گئے ہو، بہ، جس چیز کے ساتھ تم آئے ہو نا نمائندہ بن کر، ہم نے اس کا انکار کیا، یعنی اللہ کے کلام کا انکار کیا، تمہارا انکار کیا۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، ارے ہم تو اس میں شک میں ہیں، ہمیں تو تم نے کنفیوز کیا ہوا ہے۔ نظر آتی ہیں یہ چیزیں آج؟ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ، ارے ہم تو شک میں ہیں، مما، اس چیز کے بارے میں جو تدعونا، نہ تو ہمیں دعوت دے رہا ہے، الیہ، جس چیز کی طرف، مریبن، شک میں ڈالنے والا ہے، یہ تو چیزیں محض شک کی ہیں، اس کے بارے میں ہمیں بڑا بھاری شک ہے، بہت زیادہ شک ہے، ہم بہت کنفیوز کر دیا تم نے ہمیں، ہم اچھی زندگی گزار رہے تھے، استغفر اللہ۔ قالت رسلہم، تو ان کے رسولوں نے فرمایا، افی اللہ شکن، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے؟ کیا فی میں، اللہ میں، شکن، شک، وہ جو تمہارا شک ہے جسے تم شک کہہ رہے ہو وہ اللہ میں ہے؟ فاطر السماوات، وہی اللہ جو آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، والارض، اور زمین کا، آسمان دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے؟ زمین دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے؟ اس کے پیدا کرنے والے پہ شک ہے تمہیں؟ آسمان زمین پہ شک نہیں ہے؟ یدعوکم، وہ تمہیں بلا رہا ہے، وہی جو آسمان و زمین کا خالق ہے وہ تمہیں بلا رہا ہے، لیغفر، تاکہ بخش دے، لکم، تمہارے لیے، من ذنوبکم، ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو۔ ارے تم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ کہہ رہے آ جاؤ میرے بندو میں تمہیں بخش دوں، وہ تمہیں بخشنے کے لیے بلا رہا ہے کہ میرے رسول کی مان لو، یہ میرا رستہ ہے، میرے رستے پہ آ جاؤ، گناہ چھوڑ دو، جو ہو گئے وہ میں معاف کر دوں گا۔
وَيُؤَخِّرُكُمْ اور وہ تمہیں مہلت دیتا ہے إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّىٰ ایک مقررہ مدت تک. بس یہ کچھ عرصے کی مہلت ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مہلت نہیں ہے. تم سمجھو کہ جب دل چاہے گا ہم آ جائیں گے دین پر. یہ مختصر مدت کی مہلت ہے. قالوا تو کہنے لگے، پہلا اعتراض نبیوں پر کیا ہوتا ہے؟ ان انتم ارے نہیں ہو تم لوگ الا بشر مگر انسان مثلنا ہمارے جیسے. دیکھیں نا ہمارے جیسے انسان ہی تو ہو، پھر یہ کیا کہ تمہیں اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے ہمیں نہیں آتا. بے وقوف، ایک ہی چیز ہوتی ہے، بظاہر ایک جیسی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اندر سے بہت اس کا فرق ہوتا ہے. آپ کے سامنے دو لیپ ٹاپ اکٹھے رکھے ہوں، ایک بالکل ناکارہ ہو ایک بڑا کام کا ہو، ظاہر میں اگر دیکھیں فنکشننگ اور آپ کو نہ پتہ ہو بظاہر کیا لگے گا؟ ایک جیسے ہیں. تیرا لیپ ٹاپ نہیں چلتا میرا تو چلتا ہے. او بھائی جان یہ لیپ ٹاپ پہ کتنا پیسہ لگا ہے، کتنی محنت ہوئی ہے، اس میں میں نے کون سے سافٹ ویئرز انسٹال کیے ہیں. تیرا لیپ ٹاپ تو جناب وہ ہے جس کی وہ پروسیسر اور جس کا وہ ہارڈ ڈسک اور جس کی کئی چیزیں بہت کم ہیں. تو یہ تو چیزوں کو پروسیس کر ہی نہیں سکتا. یہ تو وہ چیزیں نیٹ کی اس کے اندر سہولت نہیں ہے تو یہ نیٹ ریسیو کیسے کرے گا؟ سگنلز نہیں آتے. اس کے تو سگنلز ہیں. تو رسولوں کے اللہ سے سگنل ملے ہوئے ہوتے ہیں، تمہارے وہ سگنل نہیں ہیں جو اللہ کی وحی لے سکیں. دیکھو دونوں موبائل ہیں، ایک کا میں نے وائی فائی آن کیا ہوا ہے اور ایک کا وائی فائی آن نہیں ہے. دونوں تو سگنل نہیں لے سکتے نا، ہیں تو دونوں ہی موبائل. سمجھ آ گئی؟ تو کہنے لگے تم بھی تو ہماری طرح انسان ہی ہو. الا بشر مثلنا ارے کون سے ہو، تم بھی تو ہماری طرح انسان ہو. تریدون تم چاہتے ہو ان تصدونا کہ تم ہمیں ہٹا دو اما اس چیز سے جو کان یعبدو عبادت کرتے تھے آباؤنا ہمارے باپ دادا ہیں. ہمارے باپ دادا جو ایک پورا ایک ان کا مذہب ڈیولپ کیا تھا انہوں نے، ہم اس کو چھوڑ دیں؟ تم ہمیں اس سے دور کرنا چاہتے ہو، ہمارے باپ دادوں کے طریقے سے دور کرنا چاہتے ہو. پھر کیا کہتے ہیں؟ فَأْتُونَا تم ہمارے پاس لے آؤ بسلطان مبین کوئی واضح دلیل لے آؤ. پھر ساتھ یہ بھی بکتے ہیں حالانکہ دلیلیں آ چکی ہیں، آیتیں آ چکی ہیں، معجزے دکھائے جا چکے ہیں، پھر بھی ہر دور کے کافروں نے یہ انکار کیا، کہا جی دلیل لے آؤ. یعنی ان کے نزدیک دلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ہم چاہ رہے ہیں نا بس ویسی بات لے آؤ اور وہ دکھا دو. پھر کہتے ہیں نہیں یہ تو جادو ہے. قالت لہم رسلہم جب کہتے ہیں جی ہمارے پاس کوئی دلیل لے کے آؤ، وہ ہماری من مانی نشانیاں دکھاؤ. قالت لہم تو ان سے کہا رسولہم ان کے رسولوں نے ان نحنو ارے نہیں ہیں ہم الا مگر بشرن انسان ہی ہیں. انہوں نے نہیں کہا کہ آپ انسان ہیں، خود نبیوں نے بھی کہا ہم انسان ہیں. الا بشرن مگر ہم انسان ہی ہیں مثلکم تمہارے جیسے ہی ہیں. یعنی ظاہر میں بھی جیسے ایک موبائل دوسرے موبائل کو کہے بھائی میں بھی موبائل ہی ہوں لیکن میرے سگنلز آن ہیں، میرا کنیکشن ہے، میرا کنیکشن موجود ہے، میں سگنل ریسیو کر سکتا ہوں. ان نحنو ارے ہم نہیں ہیں الا بشر مگر بشر مثلکم تم جیسے. ولکن لیکن اللہ تعالی یمن احسان کرتا ہے علی من یشاء جس پر چاہتا ہے من عبادہ اپنے بندوں پر. جس بندے پر اللہ احسان کرتا ہے اسے بڑا بنا دیتا ہے. اللہ نے ہمیں رسول بنایا ہے، ہمیں پیدائشی ہی رسول بنا دیا. ہمارا سافٹ ویئر ہی اللہ نے ایسا رکھا ہے. ہمارے اندر رسالت کا سافٹ ویئر ہے، وہ چند لوگوں میں اللہ نے رکھا ہے، وہ رسول ہے. وما کان لنا اور ہمارے اختیار میں نہیں ہے ان نأتیکم ہم تمہارے پاس آئیں بسلطان ایسی دلیل لے کر الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے. جب اللہ کہے گا کہ انہیں یہ پہاڑ سونے کا بنا دو تب تو ہو سکتا ہے ورنہ نہیں ہو سکتا. وعلی اللہ اور اللہ ہی پر فلیتوکل بھروسہ کرنا چاہیے المؤمنون کس کو؟ اور جو بھروسہ نہ کرے وہ پھر مومن نہ ہوا نا. وما لنا
ہاں اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے. ارے رسول سے بڑا مومن کون ہوگا؟ تو لہٰذا ہم گھبرائیں گے نہیں تمہاری باتوں سے. وما لنا، اور ہمیں کیا ہو گیا، اللہ کے نہ توکل، ہم بھروسہ کریں اللہ پر. پھر ہم اللہ پر بھروسہ کیوں نہ کریں؟ مومن کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. ہم نبی اور رسول ہو کر اللہ پہ بھروسہ کیوں نہ کریں؟ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں؟ وقد ہدانا، جبکہ اس نے ہمیں ہدایت دی ہے. سبلنا، ہمارے رستے، اس نے ہمیں رستے دکھا دیے ہیں ہمارے کہ ہمیں کس رستے پہ چلنا ہے، پھر ہم اس پہ نہ چلیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ والا نصبرن، باقی رہ گئے تمہاری مخالفت. تم بات نہیں سنتے، میری سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو میں کیا کروں گا؟ والا نصبرن، تو ہم تو ہر حال میں صبر ہی کریں گے، ہم تو برداشت ہی کریں گے، لیکن اپنے کام کو نہیں چھوڑیں گے. بے فکر رہ جاؤ، کام ہم اپنا نہیں چھوڑیں گے. والا نصبرن، اور ہم تو صبر ہی کریں گے. علی ما، اس سب چیز پر جو آزیتم، تم نے اذیت دی، آزیتمونا، تم نے ہمیں اذیت دی. اگنور کرنے کی بھی ایک اذیت ہوتی ہے. کسی کو آپ اگنور کریں، ہوتی ہے. آپ سنانے لگے وہ نہ سنیں، اس کی توجہ کہیں اور ہو، اذیت ہے کہ نہیں؟ لیکن نبیوں کے ساتھ تو ان بد نصیبوں نے اذیت کی انتہا کر دی، برا بھلا بھی کہا. والا نصبرن، ارے ہم تو صبر کریں گے. علی ما آذیتمونا، ہر اس چیز پر جو تم نے ہمارے لیے اذیت کا سامان پیدا کیا. وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر تو فلیتوکل، بھروسہ کرنا چاہیے. المتوکلون، بھروسہ کرنے والوں کو مومن بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے. رسول کا بہت بڑا مقام ہے، تو ہم متوکل ہیں، اللہ پر بھروسہ کریں گے کریں گے کریں گے.